ہسبینڈ کے لائر نے ہائی کورٹ میں کہا کہ لوور کورٹ نے ایک غلطی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیس کو صرف اڈلٹری کے اینگل سے دیکھا ہے جبکہ ہسبینڈ نے کرولٹی کا گراؤنڈ بھی لیا ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے یہاں 2 پریسیڈنٹس کا حوالہ بھی دیا جس میں شامل ہے PLD 2017 لاہور 610 امین مسیح کیس اینڈ PLD 2022 لاہور 214 سائمہ کیس، جہاں پر یہ پرنسپل سیٹ ہوا کہ کرسچین لاء کے مطابق کرولٹی بھی کرسچین ڈائیورس کا ویلڈ گراؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ پٹیشنر شہروز کے وکیل نے یہ بھی دلیل پیش کی کہ ہسبینڈ نے اوتھ پر سٹیٹمنٹ دیا کہ اس کی وائف کا بیہیویئر اتنا خراب تھا کہ اس کے ساتھ رہنا ہی ناممکن تھا، اور یہ بہت ضروری سٹیٹمنٹ تھی، لیکن جب کراس ایگزامینیشن ہوئی تو اس بات کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا، اس لیے یہ بات اب لیگلی ایڈمیشن کے برابر ہے۔ یہ بھی دلائل دیے گئے کہ وائف نے خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ وہ 2 سال سے اپنے شوہر سے الگ رہ رہی تھی، اس لیے ڈسرشن کا گراؤنڈ بھی بنتا ہے۔ ڈسرشن کیا ہے؟ اگر میاں بیوی بغیر کسی ویلڈ ریزن کے الگ رہیں تو یہ ڈسرشن ہوگا، جو کہ ڈیورس کا ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے۔ ہائی کورٹ نے دیکھا کہ ٹرائل کورٹ نے صرف اس بیس پر کیس ڈسمس کر دیا کہ ہسبینڈ نے اڈلٹرر کو کو رسپونڈنٹ نہیں بنایا، جو کہ سیکشن 11 کی ریکوائرمنٹ تھی، لیکن کورٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ کرولٹی کا گراؤنڈ بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور ڈسرشن کا بھی۔ دوسری طرف ایپیلیٹ کورٹ نے بھی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کی اور اپیل کو ڈسمس کر دیا۔ کورٹ نے کہا کہ کرسچین میرج ایک سیریس اور پرماننٹ بانڈ ہے، اس لیے اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے اسٹرانگ ایویڈنس کی ضرورت ہے۔ کورٹ نے بہت سخت الفاظ میں یہ بھی کہا کہ اڈلٹری کا الزام کسی کی ڈگنیٹی کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے، جو کہ آرٹیکل 14 کے تحت پروٹیکٹڈ ہے، اس لیے بغیر اسٹرانگ پروف کے اڈلٹری کا الزام ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کورٹ نے اس بات کو واضح کیا کہ صرف الگ رہنا ہی ڈسرشن نہیں ہوتا، بلکہ اس میں انٹینشن بھی ہوتی ہے پرماننٹ ریلیشن ختم کرنے کی۔ کورٹ نے آرٹیکل 4، 10A اور 20 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس صرف ڈائیورس کا کیس نہیں ہے بلکہ بنیادی حقوق کا بھی ہے۔ اس کے بعد ٹرائل کورٹ کو آرڈر دیا گیا کہ وہ فریش ایشوز فریم کریں، پراپر ایویڈنس ریکارڈ کریں، اس کے علاوہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ دیں جس میں اس ڈیسیجن کی ریزننگ، وجوہات بھی مینشن ہوں، اور الٹیمیٹلی 2 مہینے کے اندر اندر فیصلہ دیں۔ اس لیے ہائی کورٹ نے یہاں انٹروین کر کے کیس کو دوبارہ ڈیسائیڈ کرنے کا آرڈر دیا۔